کہ کس طریقے سے آپ ایجنگ کو تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں, اپنی سکن کو جو ہے ایجنگ سے بچا سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو سکن پر فائن لائنز بن جاتی ہیں, برنکلز آ جاتے ہیں, چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اس کا علاج اور ان کو ایوائڈ کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. اور میرے ساتھ شو میں موجود ہیں اسٹیٹک فزیشین ہے ڈاکٹر عصبہ. ڈاکٹر عصبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. سو جب ہم نارملی بات کرتے ہیں چہرے پر جھریاں پڑ جانا, چھائیاں پڑ جانا, فائن لائنز, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی جب ہم ایجنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے جو فیکٹرز ہیں وہ اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا لائف سٹائل. ٹھیک ہے جی, کہ آپ کا روزمرہ روٹین میں جو ہے وہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیسی ہیں, آپ کیسا نیوٹریشن لے رہے ہیں. تو نمبر 1 پہ یہ آ جاتا ہے. نمبر 2 پہ آپ کے اسٹریس لیولز. ٹھیک ہے, کہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو اسٹریس کو کیسے مینیج کریں, بیکاز اسٹریس تو آج کل ہر انسان کی لائف میں ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو اس چیز کو سائیکولوجیکلی مینیج کرنا آنا چاہیے. اور تھرڈ تھنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے ہمارے منرلز اینڈ وائٹامنز اور ہماری نیوٹریشن ہے, کہ اس میں کچھ ایسے وائٹل منرلز اور وائٹامنز ہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. وہ جو ہے نارملی ہماری جو روزمرہ کی کھانے پینے کی ہمارے فوڈ آئٹمز ہیں اس میں وہ موجود نہیں ہوتا. تو اگر ہم اپنی اسکن کو, اپنے اسکن بیریئر کو, اپنے اسکن ٹیکسچر کو, اپنی ایجنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ آؤٹ سورس سے وہ اسپیسیفک سپلیمنٹس یا وہ وائٹامنز لینے ہوتے ہیں. تو اس کے لینے سے, اس کی پراپر ڈوزج سے ہم اپنی ایجنگ کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور یہ چیز ابھی آپ نے کہا کہ کچھ ایسے وائٹامنز اینڈ منرلز امپورٹنٹ ہیں, ایسے وائٹامنز اینڈ منرلز ہیں دیٹ آر نیڈڈ بائی دا باڈی. واٹ آر دوز وائٹامنز اینڈ منرلز جو ہماری اوور آل باڈی کے لیے اینڈ اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ آور اسکن ہیلتھ, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں, وائٹل ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے دے آر دا اینٹی آکسیڈنٹس. جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں بیسیکلی اس کی ہائپ بہت زیادہ ہے, آپ نے نارملی اس کا نام سنا ہوگا. یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں جو آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کو جا کر روک دیتے ہیں, بیکاز ہماری باڈی جو ہے وہ فری ریڈیکلز پروڈیوس کرتی ہے. فری ریڈیکلز کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایسے کیمیکلز اور ایسے میٹلز ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے اور ہمارے باڈی میں بہت سارے جو میٹابولک ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری باڈی میں کنٹینیوسلی بن رہے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ہم اینٹی آکسیڈنٹس یوز کرتے ہیں. اب اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہیں؟ اینٹی آکسیڈنٹس بیسیکلی ہماری ڈائٹ میں بھی ہمیں ملتا ہے, جس میں ہمارے بہت سارے سٹرس فروٹس ہیں. وائٹامن سی از دا میجر اینٹی آکسیڈنٹ. ٹھیک ہے جی, وہ جتنے بھی آپ موسمی پھل ہیں, جیسے سمرز میں آج کل ہمارے پاس آڑو ہے, فالسا ہے, ہمارے پاس سیب ہے, اس کے اندر جو ہے وائٹامن سی کنٹینٹ, لیمن ہے, بہت اچھا اس میں کنٹینٹ ہوتا ہے. نمبر 2 جو ہے آپ اس میں ہمارے پاس آپ نے ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کا نام سنا ہوگا, میڈیسن, دیٹ از دا گلوٹاتھیون. ٹھیک ہے جی, گلوٹاتھیون از دا ویری پوٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ جو کہ آپ کی ایجنگ کو جا کر جو ہے وہ روکتا ہے, آپ کی باڈی کی اوور آل امیونٹی کو بیٹر کرتا ہے, آپ کے لیور کو ڈیٹاکس کرتا ہے. گلوٹاتھیون کا نام سنتے نارملی لوگوں کو پتہ ہو, مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ شاید صرف وائٹننگ کرتا ہے. گلوٹاتھیون از ناٹ اسپیسیفک فار دا وائٹننگ پرپز. بیسیکلی جو ریسرچ بیس اسٹڈیز ہیں, گلوٹاتھیون کینسرس پیشنٹس کو دیا جاتا تھا کہ ہم ان کی امیونٹی کو بوسٹ کر سکیں. تو اگر بیکاز کینسر پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ آکسیڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم گلوٹاتھیون کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا وائٹامن ہے, منرل ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ نارملی گلوٹاتھیون جو ہے ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں وائٹننگ کریمز میں سے ملے گا, یعنی آپ نے کہا نا وائٹننگ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے لوگوں کے دماغوں میں. سو میں نے بھی جب بھی گلوٹاتھیون کا نام سنا ہے, اس کے حوالے سے مختلف وائٹننگ کریمز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سو از اٹ اے وائٹامن اور منرل, یہ کیا ہے اور کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گلوٹاتھیون بیسیکلی نیچرلی جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے گلوٹاتھیون کی وہ اماؤنٹ یا وہ کوانٹٹی جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے اس کوانٹٹی کو جو ہے وہ بیسیکلی اس کو مینٹین کرنا ہے تاکہ ہم ایجنگ کے پروسیس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکیں. جتنی اچھی ہماری باڈی کی امیونٹی ہوگی اتنی ہی اچھی ہماری ہیلتھ ہوگی, اتنی ہی اچھی ہماری امیونٹی ہوگی, اتنا ہی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اٹس اے کیمیکل کمپاؤنڈ
تو جب ہماری باڈی میں اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر ہم آؤٹ سورس سے لیتے ہیں. بہت اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ایک اچھی اماؤنٹ میں گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹس اویلیبل ہیں. گلوٹاتھیون آپ کو فرق جو پڑتا ہے ویسے اس طرح کی, کیونکہ گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹس اور اس میں جن کریمز میں گلوٹاتھیون ہوتا ہے دیٹ از ویری ایکسپینسو. ہاں جی, میں آپ کو اس کا بھی بتاتی ہوں کہ گلوٹاتھیون کی جو کریمز ہیں, دیکھیں جو گلوٹاتھیون آپ ٹاپیکلی لگائیں گے وہ مالیکول آپ کی اسکن میں ابزارب نہیں ہوگا. دیز آر آل دا مارکیٹنگ ٹیکٹس کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی کریم میں ڈالا ہوا ہے تو آپ لگائیں گے. دیکھیں اس کا جو مالیکول اتنا زیادہ, اس کا جو اسٹرکچر آپ ایگزامینیشن کریں تو وہ آپ کی اسکن میں ابزارب ہو کر آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے گا. گلوٹاتھیون صرف اس فارم میں رزلٹ دیتا ہے اگر آپ اس کو آئی وی فارم میں لیں یا پھر آپ اس کو اورل فارم میں لیں. لیکن اورل فارم میں بھی جو اس کی ایفیکیسی ہے, بیکاز ہمارے اسٹمک میں جو ہیں وہ گیسٹرک انزائمز ہوتے ہیں, گیسٹرک انزائمز بھی جو اس کی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. سو نارملی آپ نے سنا ہوگا کہ گلوٹاتھیون کو ہمیشہ آئی وی ڈرپس کی فارم میں دیا جاتا ہے. دس از دا ریزن کہ جب آپ اس کو ڈائریکٹلی بلڈ اسٹریم میں دیتے ہیں تو اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوتی. آج کل جتنے بھی وائٹننگ انجیکشنز جو بہت زیادہ کامن ہیں, مختلف لوگ اس کو لگوا بھی رہے ہیں, اس میں گلوٹاتھیون ایڈ ہوتا ہے. یس, گلوٹاتھیون اس کے اندر میجر انگریڈینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنسلٹنٹ کس طرح سے پیشنٹ کی کیا ضرورت ہے, کیا نیڈ ہے. جیسے اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 6 مہینے سے گلوٹاتھیون کی ٹیبلٹس کھا رہے ہیں, 1 مہینے سے فرق نہیں پڑتا, 2 مہینے سے نہیں پڑتا, 4 سے 6 مہینے ان کا استعمال کریں تو آہستہ آہستہ رنگت گوری ہونے لگ جاتی ہے. کیا اس سے واقعی ایسے ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کا ایک کورس جو ہے وہ ڈیوریشن ہوتا ہے. اس میں ایز این اسٹیٹک فزیشین جو میں اس کو جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرتی ہوں, اس میں ہم پہلے 3 منتھس میں 24 انجیکشنز کا کورس دیتے ہیں. پر ویک ہم آپ کو 1 انجیکشن لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم 1-2 ماہ کا اسٹے لیتے ہیں. اس کے بعد اگین اگر پیشنٹ چاہتا ہے کہ اس کا جو ایک مائنڈ میں اس نے ایک اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ ہاں مجھے یہاں تک تھوڑا اپنے کلر کو یا امپروو کرنا ہے, تو پھر وہ دوبارہ 2 ماہ کا کورس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی آپ کو رزلٹ دیتا ہے, بٹ وہی والی بات ہے کہ گلوٹاتھیون کو انفارچونیٹلی مارکیٹ کیا گیا وائٹننگ کو لے کر. بیسیکلی یہ بیسٹ جو ہے آپ کا ڈیٹاکس ہے. جب دیکھیں آپ کی باڈی میں سے ٹاکسن مٹیریل نکل گیا تو آپ آٹومیٹیکلی یو لک گڈ. آپ کی جو اسکن ہے آپ وہ آلریڈی ہیل ہوگی, آپ کی اسکن جو ہے وہ بریتھ کرے گی, تو ڈیفینیٹلی آپ وائبرنٹلی اچھا فیل کریں گے. ایکچولی ایشینز میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے بیوٹی کو, وائٹنگ کو یا گورے رنگ کو لے کر. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کلر دیا ہے, اگر وہ آپ سامنے ٹون میں comfortable in your own skin. اور بعض لوگ میں نے ویسے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت زیادہ گورے ہوتے ہیں بٹ they actually don't look pretty, اور یا بیوٹیفل آپ کہہ لیں, اگر خواتین ہیں تو pretty ہم کہہ لیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ سانولی رنگت میں بھی کیا کھل رہے ہوتے ہیں, they are so attractive, so this happens. اچھا, گلوٹاتھیون کی جب ہم بات کرتے ہیں سو ویسے میں آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو ٹیبلٹس کی فارم میں بھی اپنا وہ کورس کمپلیٹ کریں تو وہ ویسے وائٹننگ اور پھر اوور آل باڈی نہیں ایکچولی اسکن پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہونے لگتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل. آپ یہ اپنا رزلٹ دیتا ہے, آپ کو 1 to 2 ٹونز آپ فیئر ٹون میں چلے جاتے ہیں اگر آپ پراپر, اینڈ دیٹ ریمینس پرماننٹ, اور وین وی اسٹاپ یوزنگ دا گلوٹاتھیون وی ول گیٹ بیک ٹو آور اوریجنل پوزیشن. نہیں, اس کے لیے آپ کو کیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کوئی سا بھی دیکھیں نیچرلی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بنایا ہے, اگر آپ کیئر نہیں کرتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کا وہ جو کلر ہے پگمنٹیشن آپ کو آ جاتی ہے. تو اس میں مینٹیننس از ویری امپورٹنٹ. آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو, آپ کو اپنے ہارمونل بیلنس کو, اور آپ کو اپنی ایک اچھی اسکن کیئر, یہ تینوں چیزیں ساتھ رکھنی ہیں. دین آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ 1-2 سال مینٹین ہو سکتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گلوٹاتھیون نیچرلی ہم کن کن فوڈ سورسز سے لے سکتے ہیں, تو کیا کوئی فوڈ جیسے ہیں جس سے ہمیں نیچرلی گلوٹاتھیون مل رہا ہو, بھلے چھوٹی اماؤنٹ میں, تھوڑی اماؤنٹ میں مل رہا ہو؟ اس میں جو ہمارے پاس یہ بروکلی ہے, اس میں گلوٹاتھیون ہوتا ہے. اچھا. یا اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جتنے بھی سٹرس ہیں اس میں بھی کچھ کوانٹٹی میں ہوتا ہے. بیریز ہیں, دیز آر دا ریچ سورس آف دا اینٹی آکسیڈنٹس, تو ان سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں نیچرلی. اور پھر آپ کو ان کو کھانا, میرے خیال میں ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا رکھتی ہے, وہ آپ کو آپ کے ایجنگ پروسیس اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر دیتی ہے. تو اچھی ڈائٹ, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی باڈی اور آپ کی اسکن مینٹیننس کے لیے دیز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, از اٹ پاسبل ٹو ڈیلے دا ایجنگ پروسیس؟ کیا یہ ممکن ہے, اینڈ اف سو دین ہاؤ وی کین ایکچولی ڈیلے دس پروسیس؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی ایجنگ کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. دا تھنگ از کہ آپ کا لائف اسٹائل, آپ کا اسٹریس مینجمنٹ,
ٹھیک ہے، اور آپ کی نیوٹریشن، یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو آپ نے سمجھ لیں 40 کراس کرتے ہیں آپ کو جو ایک ایجنگ کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے نارملی، تو وہ آپ کی ایجنگ ڈیلے ہو جائے گی 55 تک. ٹھیک ہے، تو ان تین چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے بہتر طریقے سے، دین ڈیفینیٹلی آپ اپنی ایجنگ کے پروسیس کو 10 ایئرز آگے جو ہے وہ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریمیڈیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. واٹ آئی ہیو ہرڈ فرام لائک ڈفرینٹ پیپل دیٹ یو کین یوز دا رائس واٹر، جو اکثر چاول ابال کر جو اس کا پانی بچتا ہے اس سے یو کین واش یور فیس، یو کین واش یور ہیئر، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے. اس میں ایسے وائٹامنز اینڈ منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے، آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ گلسرین کا فیس پر استعمال کرتے ہیں، یوگرٹ کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ہمارے کچن میں موجود ہیں، نیچرلی ہمیں موجود ہیں. کریمز میں بھی تو وہی ماڈیفائی کر کے جو ہے بنائی جاتی ہیں. وہ نیچرل ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں ٹو کیپ اور اسکن ہیلدی، گلوئی، وائبرنٹ؟ نیچرل ریمیڈیز ڈیفینیٹلی اپنا کام کرتی ہیں، بٹ یہ ضرور ہوتا ہے تھوڑا کہ سا ٹائم لیتی ہیں میرے خیال میں. جی بالکل ٹائم بھی لیتی ہیں. اور وہ نیچرل ریمیڈیز جو ہے نا، اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ 5 لوگوں کو اگر وہ ریمیڈیز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو اس طرح سے افیکٹو ہو. اب ایلو ویرا جیل کی میں بات کرتی ہوں، میرے کلینکل پریکٹس میں پیشنٹ آئے میرے پاس جن کو ایلو ویرا جیل سے شدید جو تھی وہ ہائپر سینسٹیو ریئیکشن ہو گیا تھا. جب ہم نے پیشنٹ کی ہسٹری لی، اب ویسے دیکھا جائے تو گوگل اور سوشل میڈیا اور ایلو ویرا جیل کے بغیر کوئی آپ کا پیک ہی نہیں کمپلیٹ ہوتا. وہ فیس پیک ہے یا آپ کا بالوں کے لیے ہے، وہ آپ کا بالکل وہ ریمیڈی کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس پیشنٹ کو تھا وہ ہائپر سینسٹیو ریئیکشن ہو گیا تھا اس سے. اور ایون 2-3 دفعہ اس طرح سے بھی ہو کہ ایلو ویرا جیل کو فیس ماسک میں لگایا ہو گیا، پیشنٹ نے مساج کیا تو پورے جو ہے اس کے سر کی جو اسکیلپ تھی وہ سوج گئی، سویلنگ ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایلو ویرا جیل ایکسپائرڈ ہو. نہیں، دیکھیں وہ تو نیچرلی لینا ہے. آپ نے بوتل والا جیل شیل تو وہ بالکل استعمال نہ کریں. نارملی میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ ریمیڈیز بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بالکل کیمیکل والا جو ہے بوتل میں پیکڈ ملتا ہے، وہ ایلو ویرا جیل تو نہ ہوا نا. اگر یوز کرنا ہے تو پیور آپ پلانٹ کا جو لیف ہے اس کو جو ہے آپ استعمال کریں. اس کے ایک اپنے ہی فائدے ہیں، مزہ ہی اس کو یوز کرنے کا ہے. جو پریپیئر کر کے دی گئی اس میں تو 100 طرح کے پرزرویٹیوز ہیں، 100 طرح کی چیزوں کو اور مکس کر کے کلرنٹ ڈال کر. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ جیل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ جب انڈسٹریز میں یا فیکٹریز میں بنائی جاتی ہے تو جو نیچرل ایلو ویرا کا گرین کلر ہے وہ اس نے تو اس میں دینا ہے اس کو بیچنے کے لیے، تو وہ اس میں کلرنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی گرین لک ہو. وہ تھوڑی کہ وہ جو نیچرل ایلو ویرا کا گرین کلر تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے، نو. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر جب بھی اس طرح سے آپ کچھ چیزیں استعمال کریں تو نیچرلی کریں، پیکڈ اسینسز اور اس طرح کی چیزیں. ویسے کون سی چیزیں ایسے ہیں جو ہم اپنے اسکن پر اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا، ابھی جیسے سمرز ہیں، سمرز میں جو ہے آپ اگر اپلائی کریں گے ملتانی مٹی، اس کے اندر آپ روز واٹر، اس میں گلسرین، یہ پیک جو ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ کے اوور آل جو اوپن پورز ہے اس کو جو ہے وہ شرنک کرتا ہے. آپ کا جو سیبیشس گلینڈز جو ہمارے اسکن کے اندر کی طرف ہوتے ہیں جو کہ اس گرمی میں اوور ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اوور ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آئل سیکریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پیک ہے یہ وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو ایب نارمل سیکریشن ہے آئل کی اس کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور رنکلز جو ہیں ان کو ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور پلس ہماری ڈیلی اسکن کے روٹین دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے، اس سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر اسوا استھیٹک فزیشین آج میرے ساتھ شو میں موجود ہیں. میں آپ سے ایک اور چیز اسوا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم رنکلز نہ ہوں اس کے لیے ہمیں اپنی اسکن کیئر کیسے کرنی چاہیے؟ مطلب بعض لوگوں کے جھریاں پڑ جاتی ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، اس کو ہم ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی رنکلز اور چھائیوں کا جو تعلق ہے ہماری، اگر ہم فیمیل کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہماری جو ہارمونل ڈسٹربنس ہے یہ کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے چہرے پہ اکثر دیکھا ہے ملازمہ شروع ہو جاتا ہے، ہائپر پگمنٹیشن ہو، تو اس کے لیے آپ کو اپنے ہارمونس کو اسٹیبل کرنا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. آپ جتنے بھی مہنگے ایکسپینسو استھیٹک ٹریٹمنٹس کروا لیں، مہنگا اسکن کیئر یوز کر لیں، اگر آپ کے ہارمونس بیلنس نہیں ہیں تو وہ چیز اس طرح سے کام نہیں کرے گی. سب سے پہلے اپنی باڈی میں جو ہے وہ اپنے ہارمونس کا جو بیلنس ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے. نمبر 2 جو ہے وہ ایک اچھی اسکن کیئر. ڈیفینیٹلی اب تو مارکیٹ میں جو ہے اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ بہت اچھے اسپیشلائز پروڈکٹس ہیں
جو کہ اسکن کیئر کے لیے جو ایجنگ کو اور رنکلس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اویلیبل ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو ہے اس میں ہائلورونک ایسڈ از ویری ویری گڈ، نیاسینامائڈ از ویری ویری گڈ، اور اس کے ساتھ آرجولین ہے، کچھ ایسے امائنو ایسڈز ہیں جو آپ اگر ٹاپیکلی اپنی اسکن پر لگاتے ہیں تو آپ کو اچھا مینٹین رزلٹ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ڈیفائنڈ رزلٹس ملے تو اس کے لیے استھیٹکس میں بہت اچھے نان انویسو ٹریٹمنٹس ہیں جو کہ بالکل سیف ہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کے جو ہے ایجنگ بھی اور آپ کے رنکلز بھی جو ہیں کنٹرول ہو جاتے ہیں، مینیج ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں ابھی یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں آپ سے کہ ہماری مارننگ اسکن کیئر روٹین اینڈ نائٹ اسکن کیئر روٹین کیا ہونی چاہیے، مارننگ میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے، اس میں سن بلاک کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، اور رات کے ٹائم ہمیں اسکن کیئر بیفور گوئنگ ٹو بیڈ ہم نے اپنی اسکن کی حفاظت کیسے کریں، دونوں بتا دیں پھر میں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتی. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا سوال ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مارننگ کی بات کرتے ہیں تو بیسک اسکن کیئر میں 4 طرح کی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی اسکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے یا کمبینیشن ہے، آپ نے موئسچرائزر کا استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے جب آپ اپنا کلینزر جو ہے وہ کلین کر لیتے ہیں، اپنے فیس کو دھو لیتے ہیں، جب ڈرائی ہو جائے تو آپ نے فرسٹلی اپلائی کرنا ہے موئسچرائزر اپلائی کرنے کے بعد کوئکلی بتائیں، سوری جلدی بتائیں جی، موئسچرائزر اپلائی کرنا ہے. موئسچرائزر کے بعد آپ کوئی سا بھی اچھا جو ہے ہائلورونک ایسڈ بیس سیرم جو ہے وہ آپ مارننگ میں لگائیں گے. کبھی بھی وائٹامن سی سیرپ مارننگ میں نہیں لگائیں کیونکہ وہ فوٹو سینسٹیو ہوتا ہے. نمبر 3 اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سن بلاک لگانے کے بعد نو یو آر ریڈی ٹو سٹ ان سائڈ، یا آپ نے باہر جانا ہے تو آپ جائیں. تو دس از دا مارننگ روٹین. نائٹ میں آپ اس طرح سے کریں گے کہ سیم آپ اپنا بیسک اچھے کلینزر سے اپنے فیس کو کلین کریں گے. اس کے بعد آپ اپنا کوئی سا بھی مطلب اچھا وائٹامن سی بیسڈ سیرم لگائیں گے. اس کے بعد آپ ایک نائٹ کریم ہائپر پگمنٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائیں اور سو جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عثمان فار بینگ ود اس ٹوڈے.